اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو کہانی سمجھ آئے۔ عادل صاحب کی بیٹی کی شادی تھی۔ عادل صاحب برسوں گاؤں چھوڑ کر شہر آ بسے تھے۔ سرکاری نوکری کرتے رہے، اعلیٰ افسر بن گئے۔ گاؤں سے ناتا یوں رکھا کہ کبھی عید تہوار پہ گئے، بہن بھائیوں سے ملے، چند گھنٹے رہے، پھر لوٹ آئے۔ باقی رابطے فون پہ تھے، یا شہر کوئی آتا تو انہی کے گھر ٹھہرتا، ذرا بدلے انداز میں بات کرتے۔ گاؤں والے جسے تعلیم کا ثمر کہتے۔ او جی اب وہ بڑے افسر ہیں جی، کچھ رکھ رکھاؤ تو ہوتا ہے نا۔ بیٹی کی شادی گاؤں کے خاندان میں طے کی جو بیرونی ملک رہتے تھے۔ منگنی کے ساتھ شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ گاؤں خبر پہنچی تو شادیانے بج گئے۔ ان کے رشتہ دار اس میں مصروف ہو گئے کہ گاؤں کی کون سی حویلی میں شادی کی تقریبات رکھی جائیں۔ گھر ان کا اپنا بھی تھا وہاں، پر چھوٹا تھا۔ ان کا اچھا خاصا خاندان بستا تھا وہاں۔ سب نے اپنے اپنے گھر شادی کے لیے دینے کا کہا، مگر عادل صاحب انکار کر دیا کہ وہ شادی گاؤں سے 30 کلومیٹر دور چھوٹے سے شہر کے پرفضا مقام پر کریں گے، ہوٹل بک کروائیں گے۔ بڑے بوڑھے سمجھانے لگے کہ تم واقعی بڑے آدمی بن گئے ہو، پر برادری کو کوئی چھوڑتا، آسمان کو چھو ہی کیوں نہ لیا جائے لیکن دھرتی سے جڑا رہنا چاہیے۔ گاؤں میں کرو شادی، اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، کسی ایک میں رکھ لو، کون سے غیر ہیں۔ اگر دوست احباب نے آنا ہے، تعداد زیادہ ہے تو ٹینٹ لگوا دیتے ہیں، پر وہ نہ مانے، کہنے لگے میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا۔ پھر گاؤں میں سہولتیں کہاں، روڈ ٹوٹا پڑا، شہر سے یار دوست آنے ہیں، اس کے علاوہ شادی میں بندوں کی تعداد زیادہ ہے، میں کہاں کہاں رکھوں گا، کس کس کو تکلیف دوں گا۔ میرا اپنا گھر تو چھوٹا ہے، مطلب صاف تھا۔ گاؤں کا آدمی اب شہری بابو بن چکا تھا۔ برادری خاندان جائے بہاڑ میں، شہر کے لوگوں سے واسطہ ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بڑے بوڑھوں نے ایک اور کوشش کی کہ جن کو لڑکی دے رہے ہو وہ بھی تمہاری طرح پردیسی ہیں، ان کا بھی گھر ویران پڑا ہے، پر شادی وہ گاؤں میں کر رہے ہیں۔ لیکن عادل صاحب نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں نہ سمجھ سکتا ہوں، خوشی کافور ہوگی، اب رسم تھی۔ بھلا برادری کے غریب غربے اتنے سخت کہاں رکھتے تھے کہ شہر میں گاڑیاں لے کر جاتے، شادی گاؤں میں ہوتی تو 1000-2000 کا خرچہ تھا، اب شہر کون جائے اسپیشل گاڑی لے کر۔ مزید مشکل عادل صاحب کے حکم نے پیدا کر دی کہ شہر کے لوگ آئیں گے، آپ سب ذرا ڈھنگ سے تیار ہو کر آئیں۔ ڈھنگ سے تیار ہونے میں خرچہ ہوتا تھا، کسی نے کیا زیادہ ہاتھ جھٹک کے بیٹھ گئے کیا کرتے۔ شادی کا سوٹ ایک ہی تھا، شادی والے دن پہنتے پھر دھو کر رکھ لیتے، اگلی شادی کے لیے صاف ستھرا ہوتا تھا، پرانا تو نظر آتا تھا۔ کہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ ایسا نہ ہو کوئی پینڈو قسم کی حرکت ہو جائے اور عادل صاحب ناراض ہو جائیں۔ بڑے بوڑھوں نے شرکت کی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ عادل تم نے اچھا نہیں کیا، ایک دن تجھے یاد آئے گا۔ عادل صاحب مسکرا کر رہ گئے۔ شادی ہو گئی۔ عادل صاحب بیٹی گاؤں میں چھوڑ کر شہر آ گئے۔ دلہا دلہن چند دن رہے، پھر وہ بھی پردیس چلے گئے۔ خاموشی ہو گئی۔ عادل صاحب نے نوٹ کیا کہ شادی کے بعد خاندان برادری کی محبت میں کمی آئی تھی۔ کوئی شہر آتا تو رابطہ نہ کرتا۔ گاؤں کی سوغاتیں بند تو نہیں ہوئی، پر کم ضرور ہو گئیں۔ وہ مکھن، دیسی گھی اور شہد کے عادی تھے، یہ پہلے بن مانگے آتا تھا، اب یاد دلانا پڑتا۔ انہوں نے بھی شکر کیا، چلو جان چھٹی، پینڈو لوگ سے زندگی گزرتی رہی۔ 2 سال گزرے تھے کہ عادل صاحب کی اماں حضور چل بسی۔ وصیت تھی ان کی کہ گاؤں میں دفن کرنا، میرے شوہر کے پہلو میں 100 عمل کیا۔ رات کو فون کھٹکا دیا، اماں فوت ہو گئی ہیں، میں میت لے کر گاؤں آ رہا ہوں۔ چاچا شیر جنگ نے خاموشی سے سنا۔ گھر صاف کرا دیجیے، کوئی اور بڑی حویلی بھی، شہر کے لوگ بھی آئیں گے، میت زیادہ دیر رکھنا ٹھیک نہیں، دن 11 بجے جنازہ کرا دیں گے، قبر تیار کروائیے۔ چاچا شیر جنگ خاموش رہے۔ چاچا آپ بولتے کیوں نہیں؟ چاچا بولے، پتر میں بھیجتا ہوں اکرم کو، ہوٹل بک کرواتا ہوں، شہر کے لوگوں نے آنا ہے، گاؤں کی سڑک ٹوٹی پھوٹی، گھر اونچے نیچے، سہولتیں نہیں، کس کس گھر میں ٹھہرائیں گے، کیا پتا کتنے لوگ آئیں، تکلیف ہوگی لوگوں کو، شہر میں جنازے کراتے ہیں، ہوٹل میں میت رکھتے ہیں۔
گورکن بلاتے ہیں، شہر سے گاؤں کے جاہل لوگ خدا جانے کیسے قبر تیار کریں، شہر میں جنازہ کرا کے گاؤں لے آئیں گے میت۔ عادل صاحب خاموش تھے، کہنے کے لیے تھا بھی کیا۔ پینڈو بوڑھا وہ سبق دے رہا تھا جو کسی نے نہیں دیا۔ سمجھ آ گیا، دھرتی سے جڑا رہنا چاہیے۔ دونوں خاموش۔ کون بولے، ہار تھی یا جیت؟ پھر عادل صاحب ہار گئے، رو پڑے، چاچا میری غلطی تھی۔ پتر عادل تم بے فکر ہو کے آ جاؤ، میں سب انتظامات کرواتا ہوں۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور پلیز دیا انفو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔